سب سے پہلے پاکستان میں 1975-74 میں کمپٹیشن جیتا تھا ورلڈ مکس مارشل آرٹ کونسل کی طرف سے، اور 102 گولڈ میڈل میرے پاس ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہے. آپ نے مکہ مارا یوں سیدھا کر کے تو میں آپ سے بلاک کروں گا یوں آؤٹ سائڈ بلاک. اگر آپ نے ادھر سے مارا ہے تو پھر آپ کو ان سائڈ بلاک کروں گا. اگر آپ نے اوور ہیڈ مارا ہے تو آپ کو یہ ہیڈ بلاک. وہ کہتے ہیں جو گیم کھیلنی ہے آپ نے کھیلنی اپنی مرضی سے ہے. کہ کراٹے آپ نے سیکھے کدھر سے؟ ورلڈ انگلینڈ سے سیکھے میں نے. السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا اور آپ دیکھ رہے ہو صاف ڈیجیٹل. آج جس شخصیت کے ساتھ میں موجود ہوں، پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا دور کی بات، دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں. اتنا ٹیلنٹ ان کے اندر موجود ہے. نثار ان کا نام ہے اور یہ دا ورلڈ مکس مارشل آرٹ کے اندر جاب کرتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ نثار صاحب جو آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے یہ بتائیں کتنی چیزیں آپ نے اکٹھی کی ہیں اور پاکستان کے لیے آپ نے کیا کیا کی ہے؟ سب سے پہلے پاکستان میں 1975-74 میں کمپٹیشن جیتا تھا ورلڈ مکس مارشل آرٹ کونسل کی طرف سے، اور وہ میں نے جاپان میں جیتا تھا. پاکستان کے لیے لڑا تھا پہلی بار. اس کے بعد پھر میں انگلینڈ کے لیے لڑا ہوں. تو انگلینڈ کے بعد یہ میں 2 بار ورلڈ چیمپئن شپ رہا ہوں، 4 بار برٹش چیمپئن، 4 بار یورپین چیمپئن، اور دونوں میں نے یعنی برٹش میں اور یورپین میں دونوں میں نے ہیٹ ٹرک کی ہے. اور 102 گولڈ میڈل میرے پاس ہیں جو کسی کے پاس نہیں ابھی تک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 102 یعنی کہ سینچری سے کام اوپر چلا گیا. یہ سینچری سے اوپر چلا گیا انشاءاللہ. سینچری سے اوپر چلا گیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح والدین کی اگر بات کی جائے تو ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جی میرا بچہ صرف ڈاکٹر بنے اس کام میں نہ، کیونکہ اب دیکھا جائے تو یہ کراٹے رہ گئے، یہ بالکل تھوڑے سے رہ گئے. تو آپ کا شوق تھا یا کسی نے آپ کو گائیڈ کیا؟ نہیں، گائیڈ نہیں کسی نے کیا. والد صاحب تو میرے تھے، انہوں نے وہ خود ہاکی کے پلیئر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جو گیم کھیلنی ہے آپ نے کھیلنی اپنی مرضی سے ہے. تو ایک بات جو ہے انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ اگر آپ نے کچھ بننا ہے انگریزوں کے ساتھ تو یو ہیو ٹو بی ابو، ان سے اوپر رہنا پڑے گا ورنہ آپ کو کوئی چانس نہیں ملے گا. تو مجھے یہ بتائیں کہ کراٹے آپ نے سیکھے کدھر سے؟ ورلڈ انگلینڈ سے سیکھے میں نے. انگلینڈ گئے تھے آپ سیکھنے کے لیے؟ نہیں، سیکھنے کے لیے نہیں گیا تھا. فیملی کے ساتھ ہم وہیں رہتے تھے تو وہیں سیکھا تھا میں. وہیں سیکھا تھا. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے خود سیکھ لیا، ایک علم کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک چیز آپ کو آتی ہے تو آپ اوروں کو بھی سکھائیں. تو مجھے یہ بتائیں جب آپ نے سیکھ لیا، آپ اس کے ایکسپرٹ بن گئے، تو اب آپ اور بھی لوگوں کو سکھاتے ہیں، بچوں کو، نوجوان نسل جو ہے؟ بالکل. میرے پاس 5 کلب ہے اپنے سینٹر کھولے ہوئے میں نے. اور یہاں پاکستان میں بھی میں ہر سال آتا ہوں 2 مہینے کے لیے. اس بار میں 4 مہینے کے لیے آ رہا ہوں. یہاں سکھانے کے لیے آتا ہوں. یہاں میں سیمینار دیتا ہوں، فری میں دیتا ہوں، کوئی پیسہ نہیں چارج کرتا. اور بلکہ اپنے پیسے خرچ کر کے کبھی کراچی جا رہا ہوں، کبھی بہاولپور جا رہا ہوں، کبھی فیصل آباد جا رہا ہوں، کبھی لاہور جا رہا ہوں، کبھی حیدرآباد جا رہا ہوں، کبھی گجرانوالہ جا رہا ہوں، تو کبھی ملتان جا رہا ہوں. یعنی کہ پورے شہر پاکستان میں گھوم رہا ہوں میں. یہ جو کراٹے ہیں یہ انسان کی زندگی کے اندر ضروری کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اپنی صحت کے لیے اچھا ہے، سب سے بڑی بات یہ. پھر یہ اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے، کیونکہ آج کل جو ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اسٹریٹ میں کیا ہو رہا ہے آج کل. تو اس لیے لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے بہت ضروری ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ لڑکیوں کے لیے بھی اتنی ضروری ہے جتنا مردوں کے لیے ضروری؟ بلکہ لڑکیوں کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ سیکھ بھی جاتی ہیں. بہت سیکھتے ہیں. بہت اچھے ٹیلنٹ ہے یہاں پر پاکستان کے اندر. ٹیلنٹ ہے بہت زیادہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کی کیا الگ چیزیں ہوتی ہیں، الگ سٹائل ہوتے ہیں، یہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے؟ نہیں، بہت ڈیفرنٹ سٹائل ہیں اس میں. گوجری، شتوری، وڈری، شکوکائے، شوٹکان اور کنگ فو، ٹائیکوانڈو، یہ بہت ڈیفرنٹ سٹائل ہیں. تو کوئی 2-3 ہمیں بھی کر کے دکھائیں کہ اگر میں آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ کیسے ڈیفینس کریں؟ لیکن اگر آپ نے مکہ مارا یوں سیدھا کر کے تو میں آپ سے بلاک کروں گا یوں آؤٹ سائڈ بلاک. اگر آپ نے ادھر سے مارا ہے تو پھر آپ کو ان سائڈ بلاک کروں گا میں. اگر آپ نے اوور ہیڈ مارا ہے تو آپ کو پھر یہ ہیڈ بلاک. ویری نائس. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب جدھر آپ کی زندگی کی اتنی زیادہ اچیومنٹ ہوگی، آپ نے اتنے زیادہ ایوارڈ لے لیے، اب آج کل لیٹسٹ یا اگلے 1-2 سالوں میں آپ کی کیا پلاننگ ہے، کیا کریں گے پاکستان کے لیے؟ میں تو سیمینار دے رہا ہوں، اویئرنیس دے رہا ہوں لوگوں کو، بھئی سیکھیں کراٹے وغیرہ، اور جو مجھ سے ہوتا ہے وہ میں کر رہا ہوں پاکستان کے لیے. پاکستان کے لیے کریں. جو نوجوان نسل ہے، بچے بچیاں، ہماری یوتھ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے اگر آج کل دیکھا جائے تو بچے نوجوان سگریٹوں پہ لگ گئے ہیں، نشے تماشوں میں لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے. آپ سامنے دیکھ کے جو ہماری نوجوان نسل ہے اسے کراٹے کی اہمیت بتائیں اور انہیں کہیں کہ جی یہ جو نشے تماشے اس سے دور ہیں. یہ نشے تماشے تو ویسے ہی واقعی سب سے بری بات ہے. ایک تو صحت کا نقصان، ایک پیسوں کا ضائع ہوتا ہے. لیکن یہ جو سپورٹ ہے میرے خیال یہ بیسٹ سپورٹ ہے، سب سے بیسٹ سپورٹ ہے. اور اگلے جو 5-6 سال ہیں اس کے اندر آپ اس طرح کی جو آپ نے پہلے اکیڈمیاں بنائی، اس طرح اور بھی پورے ہر ملک کے ہر شہر میں لے کے جائیں؟ جی ہاں بالکل. میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں کے لوگ جو ہیں کچھ اویئرنیس ہو ان کو.
अकेडमी खुले हैं, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल रही गवर्नमेंट की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो यहाँ पर बिजनेसमैन है वो क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, इनको सपोर्ट नहीं करते कराटे वालों को। यानी कि हमारा नेशनल जो खेल है वो हॉकी, या हॉकी कोई नहीं देखता, क्रिकेट देखते, और बाकी जितने ये खेल हैं वो सारे के सारे मार खा गए। बिल्कुल मार खा गए, लेकिन कराटे के अंदर हमारे बच्चे आगे आ सकते हैं अगर उनको सपोर्ट मिले तो। मगर बहुत कम आते हैं। मैं समझता हूँ कराटे एक ऐसी गेम है जिसके अंदर बहुत ही न होने के बराबर लोग आते हैं। इस तरफ रुझान क्यों नहीं? आप स्कूलों और कॉलेजों में क्यों नहीं अवेयरनेस दे रहे? नहीं, स्कूलों में कॉलेज में भी है, यहाँ पर स्कूल भी खुले हुए हैं लोगों के, हर इलाके में मैंने देखा है यहाँ खोले हुए स्कूल, लेकिन सपोर्ट नहीं है उनको। क्योंकि वालदैन ये तकरीबन दिन में कितनी देर करते? क्योंकि वालदैन अक्सर जब मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि हम कराटों में इसलिए नहीं भेजते कि बच्चे सारा दिन वहीं करते रहते, तो एजुकेशन की तरफ नहीं ध्यान देते। नहीं नहीं, 2 घंटे होते हैं, 6 से 8 बजे तक या 7 से 9 बजे तक। यानी कि जिम की तरह ही वो भी है। बिल्कुल जिम की तरह, बिल्कुल जिम की तरह टाइम देते जाएं। टाइम की तरह देते हैं। बहुत शुक्रिया निसार साहब। ये निसार साहब हैं, हमारा फ़ख्र हैं, हमारा गरूर हैं, और अल्लाह इस तरह के जो लोग हैं वो हमारी दुनिया में, हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम है। अल्लाह इनकी लंबी ज़िंदगी करे। और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक मैसेज दिया कि जो हमारी यूथ है वो कोई भी खेल खेले, ठीक है, मगर खेले, क्योंकि जब आपका जिस्म फिट रहेगा तब भी आप इस मुल्क को तरक्की दे सकेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।